شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کی پناہ کن کن چیزوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان کے شر سے، مختلف چیزوں سے بندہ پناہ مانگتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے پناہ مانگنا بہت ضروری اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر انسان اللہ سے ان چیزوں کے لیے پناہ مانگ لیتا ہے، جیسے شیطان کا اکسانا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر شیطان تمہیں کسی معاملے میں اکساتا ہے، پریشان کرتا ہے، لے جاتا ہے گناہ کی طرف، گمراہی کی طرف، برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے پناہ مانگو۔ یاد رکھیے گا شیطان فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن سمجھ لو، اس کو سمجھ لو کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو شیطان کو دشمن سمجھ کے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تمہیں جو ہے وہ پناہ دے گا۔ شیطان تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ تم سے برے کام کروانا چاہتا ہے، تم سے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ تو ہر معاملے میں اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کس لیے؟ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، شیطان کے اکسانے سے، پریشان کرنے سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز شروع کرو تو پڑھا کرو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ شیطان کے ہر قسم کی شرارت سے، اس کے اکسانے سے، اس کی پھونکوں سے، جو جادو کی پھونکیں مارتا ہے، جو پریشان کرتا ہے، اللہ اس سے تیری پناہ میں آتا ہے۔ تو بندہ اللہ سے، اللہ کی پناہ میں جب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شیطان مردود سے پناہ دے دیتے ہیں، اس سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز سے پناہ مانگو کہ شیطان تمہارے پاس حاضر ہو، کیونکہ شیطان اگر انسان کے پاس آتا ہے تو پریشان کرتا ہے، بیماری لگاتا ہے، یا اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو فرمایا قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون۔ اللہ شیطان کی شرارتوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس حاضر ہو، ہمارے پاس آئے، ہمیں پریشان کرے۔ تو یہ دعا، یہ آیات سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بندے کو جو ہے وہ محفوظ کر دیتے ہیں، بندے کو بچا لیتے ہیں کہ شیطان اس کے پاس آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری دعا بتائی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ نعمتوں کے زوال سے بچنے کے لیے۔ نعمتوں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، فرمایا نعمتانی مغبون، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بہت بڑی ہیں تو لیکن انسان ان کو نعمت سمجھتا نہیں ہے۔ دو نعمتیں بتائیں، فرمایا ایک صحت اور ایک فراغت۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو انسان سمجھتا ہی نعمت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری نعمت جن کو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ دیکھنا نعمت، کھانا نعمت، ہاتھ کا ہلانا نعمت۔ واللہ دیکھیں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاس نظر نہیں ہے، جس کے پاس زبان نہیں ہے، جس کے پاس کان نہیں ہے، جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، جس کے پاس محسوس کرنے کے لیے احساسات نہیں ہے، جو سوچ نہیں سکتا، جو سمجھ نہیں سکتا، جو ملنگ ہے، جو پاگل ہے، اس سے پوچھ کے دیکھیے کہ زندگی کی قدر کیا ہے۔ واللہ جب ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، اللہ ہمارے اندر ایسی کیا چیز ہے، تو نے ہمیں صحت دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگا کرو نعمتوں کے زوال سے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء بنعمتک وجمیع سخطک۔ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ نعمتوں کے زوال سے، کہیں نعمتیں نہ چھن جائیں ہم سے۔ اللہ تو دن رات نعمتیں دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، اتنی دیتا ہے ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں کا زوال نہیں دیتے، اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں اور بے پناہ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی
بلاؤں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس کس چیز سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے؟ فرمایا اس چیز سے، یہ ایک ایسی دعا ہے بندہ ہر بلا سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں آزمائشوں سے، بری بلاؤں سے، آزمائشوں سے، بدبختی سے، برے فیصلے سے، اور آخری بات دشمن کے خوش ہونے سے۔ اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرا دشمن خوش ہو۔ کیوں؟ جب مجھے تکلیف ہوگی، میں پریشان ہوں گا، میں اپنے منصب سے ہٹ جاؤں گا، میرے اوپر زوال آ جائے گا تو میرا دشمن خوش ہو جائے گا۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میرا دشمن خوش ہو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے۔ فرمایا اس چیز سے بھی پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع من قلب لا یخشع۔ ایسا علم، اللہ اس علم سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے کسی کو فائدہ ہی نہ پہنچے۔ وہ علم، اس کا فائدہ ہی کیا؟ اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، کہیں میں ایسا نہ ہو جاؤں کہ میرے علم سے کسی کو فائدہ ہی نہ پہنچے، اور ایسا مجھے دل نہ عطا کرنا جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہزاروں دعائیں ہیں، اگر میں ایک ایک کر کے بیان کرنے لگ جاؤں بہت لمبی فہرست ہے، لیکن یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ کو حصن المسلم کتاب ہے اس میں مل جائیں گی، اور مختلف دعاؤں کی کتاب ہے ان میں آپ کو مل جائیں گی، اور بے پناہ فائدے ہیں ان کے، تو یہ پڑھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ سے دعا مانگی، دعا سکھائی ہے ہمیں کہ ایسے علم سے اللہ پناہ مانگتے ہیں جس کا نفع نہ ہو، ایسے دل سے پناہ مانگتے ہیں جس میں ڈر نہ ہو، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتے ہیں جو تیرے ہاں قبول نہ ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک، دعا ہمیں سکھائی ہے کہ یہ مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومسیح الدجال، اللہ فتنہ قبر سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من المحیا والممات، اللہ زندگی اور موت کے ہر قسم کے فتنے سے بچا لے۔ اسی طرح دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ دعائیں عام نہیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھا کریں، اس سے بڑی بلاؤں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے ہم بچ جاتے ہیں، بڑے مسائل سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور ایک دعا جو بڑی اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ ایک دعا پڑھا کرو نماز میں، اکثر تشہد کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعائیں میں نے ذکر کی یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معصم مانی تو گناہ ہو گیا، سمجھ آ گئی، مغرم مانی کیا معنی ہے؟ فرمایا نجائز چٹی، نجائز چٹی سے اللہ سے پناہ مانگو۔ جب یہ پڑتی ہے وہ کام جو انسان نے کیا ہی نہیں وہ اس کے سر پڑ جانا، یا انسان پر وبال آ جانا، یا انسان پر جو ہے قحط آ جانا، پریشانی آ جانی، یہ نجائز چٹی جو انسان پر پڑتی ہے اس سے اللہ سے پناہ مانگو۔ جب یہ پڑتی ہے تو کوئی اپنا نہیں رہتا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو ہم نے دعائیں پڑھی ہیں ان ساری دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہر اس پریشانی سے دور رکھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔